پر لفظ کشائی کرنا چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے قائد اعظم اور ہم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ صاحب صدر بات شروع کرتے ہیں 19ویں صدی عیسوی کی، جب بڑے صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف سے ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز مسلمانوں کو بڑے صغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے تھے۔ اور اس وقت میں تمام اچھے عہدوں اور تعلیمی اداروں میں مسلمان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور تب رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا اور بقول شاعر: خون تو پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے جس کا بڑے صغیر کے مسلمان پچھلے کئی سالوں سے راہ دیکھ رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ بلند پایہ سوچ کے مالک قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور جلد ہی آپ کا شمار برصغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا، اور تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا: قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کے لحاظ سے الگ قوم ہے، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے الگ مملکت تیار کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے معاشی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی اور اقتصادی اصولوں کی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو طریقہ اپنانا چاہیں اپنائیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا: ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، دونوں کے مذہب مختلف ہیں، دونوں کے رہن سہن کے طریقے مختلف ہیں، دونوں مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں، دونوں قوموں کی رزمی کہانیاں، ہیروز اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرورنے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو طریق اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ کرتے ہوئے فرمایا:
پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے اور شمال مغرب پاکستان کے علاقے رہے ہیں، تو ان علاقوں میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کی شریعت کے مطابق گزار سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کی حالت ذات دیکھتے ہوئے کانگریس کو خیر آباد کہا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ سب سے پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا جس میں وائسرائے ہند کے کونسل ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ نے آپ کے کہنے پر حکومت خود مختاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے بعد 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ دسمبر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مسلم لیگ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کو ہندو مسلم اتحاد کے لقب سے نوازا گیا۔ 1919 میں برطانیہ حکومت نے رولٹ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا حق دے دیا گیا۔ ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس موقع پر فرمایا، میرا خیال ہے کہ جو حکومت زمانہ امن میں اس قانون کو منظور کرتی ہے وہ مذہب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دے۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی جو کہ ناکام ہو گئیں۔ 1934 کو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آئے۔ آپ کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔
آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس پرچم کے سائے تلے جمع کیا۔ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو الگ خطے کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکے۔ اس جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ مسلم لیگ نے 1945 سے 1946 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ بات واضح کر دی کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، جو کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ لیاقت علی خان کو پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 13 ماہ تک پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے زندہ رہے۔ اس مدت تک آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قد آور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ ہندوؤں نے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ نار و سلوک وغیرہ شامل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وقت کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا، پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا گیا اور سرکاری ملازمین کو انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائی۔ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا بھی آغاز کیا۔ بحری اور بری افواج کو بہتر حالات میں رہنے کے لیے کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا انتظام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی میں شامل ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی اور 1947 کو پہلے تعلیمی کانفرنس منعقد کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر ایک شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازم قرار دیا۔
قائد اعظم محمد علی جناح کے جسم میں جب تک جان رہی وہ قوم کی ہر ممکن خدمت کرتے رہے، خراب صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ اگرچہ بیماری نے قائد اعظم محمد علی جناح ان کو کمزور کر دیا تھا، مگر ان کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام سر انجام دیتے رہے۔ آخرکار جولائی 1948 کو بیماری نے شدت اختیار کر لی اور 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں دی ہمیں